شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کو درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000، 1,14,000، 1,04,000 تک بتائی جاتی۔ بہرحال 1,00,000 سے زیادہ انبیاء دنیا میں آئے، ان میں سے 314 رسول تھے، اور ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقی رسولوں پر فضیلت بخشی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، تو وہ فضیلت مختلف وجوہات کی بنا پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت حاصل ہے۔ عام انسانوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ فرق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا، اس کے پیچھے کئی حکمت کار فرما ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ فضیلت تو اللہ نے پیغمبروں کے درمیان بھی رکھی۔ فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ان سے ڈائریکٹ 1-on-1 بیس پر بات چیت کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور بعض کو دیگر طریقوں سے درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور کوڑی اور برس والے کو اچھا تندرست کر دیا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ ان کو جو معجزات عطا کیے وہ دیگر پیغمبروں کو عطا نہیں کیے، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یعنی پیغمبروں کے بعد جو نیکسٹ جنریشنز آئیں، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یعنی دین تو سب کو ملا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن میں فرق کر کے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے۔ یعنی بعض اوقات اختلاف اس حد تک آگے بڑھا کہ ایک دوسرے کو مارنے بھی لگے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ لوگوں کو رخصت دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو استعمال کرے۔ تو بعض لوگ اس آزادی کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس آزادی کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اللہ کی پسند کے خلاف کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے آگے دیا کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے یعنی قیامت کا دن، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں، یعنی جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کا حق نہیں دیتے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ظالم جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا جو کفر کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ پھر آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، شیاطین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے، جنت میں لے جانے والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ تو اپنے ایکشن پوائنٹس میں لکھ لیجئے کہ ہم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازماً پڑھنی ہے۔